واغفر لنا ما مضى واسع الخير۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات والی دو جہاں حامی بے کساں سید سرورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآن محبت عرض کرنے کے بعد عزیزان عزیز محتشم، یہ مہینہ ماہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے متعلق امت مسلمہ میں، معاشرے میں، عوام الناس میں، لوگوں میں غلط فہمیاں مشہور ہو چکی ہیں۔ شریعت کی نظر میں اس ماہ محرم کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، اور عوام الناس میں عرف عام میں بہت زیادہ غلط فہمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ آیا کہ کوئی فتنہ نمودار ہے یا اس کے متعلق لوگ ویسے غلط فہمیوں کا شکار ہیں؟ میری نظر میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، مگر فتنہ زیادہ نمودار ہو رہا ہے۔ دن بدن جتنے وقت جو ہے گزرتا جا رہا ہے، فتنہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی کسی چیز کو لے کر ایشو بنا کے عوام کو جہلیت میں مبتلا کر دینا، کبھی کسی چیز کو لے کر، اور ہمارے لوگ بجائے شریعت کی پیروی کرنے کے، بجائے شریعت سے رہنمائی لینے کے، جاہل لوگوں کی باتیں سن کر ان کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ مثلاً ماہ سفر میں غلط فہمیاں یہ مشہور ہیں کہ یہ سب سے پہلے اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ ماہ مبارک منحوس ہے۔ اگر ہم بات کریں دور جاہلیت کی، تو دور جاہلیت میں یہ باتیں مشہور ہیں۔ اگر میں بات کروں آج کل فوتگی کے موقع پر، اس وقت خواتین آہ و بقا، نوحہ بازی جسے کہا جاتا ہے، اور بال کا نوچنا، یہ چیزیں جب فوتگی کے موقع پہ آپ جہاں پہ دیکھتے ہیں، اگر یہ خواتین اس طرح کی خرافات پیدا کرتی ہیں تو ان کو روکنا ہوگا، کیونکہ یہ بات بھی زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ اگر میں قرآن کی آیت کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ یہ باتیں زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھیں، قرآن بھی اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہاں پہ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہ نکلیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں، اس کی زندہ مثال ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی۔ اس کو زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کا جو ہے بناوٹ، سنگھار، یہ ساری چیزیں، بناوٹ اور یہ ساری چیزیں جو پائی جاتی ہیں، جسے میک اپ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بناوٹ، سنگھار اور میک اپ کر کے، خوبصورتی اپنے آپ کو ظاہر کر کے، وہ چاہے خواتین شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، دونوں اس میں مبتلا ہیں، اس فتنے میں، تو باہر نکلتی ہیں، تو یہ چیز بھی قرآن نے واضح طور پر، یہ جو میں نے آیت پڑھی، اسی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا، جو ہمارے معاشرے میں اس کی زندہ مثالی ہے۔ تو میرا موضوع یہ نہیں ہے، بجائے اس کے میں آگے بڑھوں
میرا یہاں مثال دینا مقصود تھا کہ آج کل معاشرے میں جو یہ بناؤ شنگار کا سلسلہ، میک اپ کا اور بیوٹی پارلر جو پیدا ہو چکے ہیں، میک اپ کے بغیر چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی کیوں نہیں ہے وہ میک اپ کے بغیر باہر نہیں نکلتی، جبکہ اللہ نے اس کو بہت بڑی خوبصورتی دی ہے اور اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا۔ اگر میں قرآن کی صورت میں آپ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی جو تخلیق ہے وہ خوبصورتی میں ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج انسان اپنے چہرے کو قریب کی صورت میں، میک اپ کی صورت میں مسخ کرنا شروع کر دیتا ہے، عیب دار کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ بعد میں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، آنے والے وقت میں اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ کیا یہ اللہ کی تخلیق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اپنے جسم کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ شریعت مطہرہ سے ٹکراؤ نہیں ہے؟ اس کی نافرمانی نہیں ہے؟ تو ساری یہ زمانے جاہلیت کی باتیں سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں۔ اب سفر کے متعلق یہ ہے، یہ جو باتیں مشہور ہے زمانے میں، اس میں نکاح کرنا، اور دوسری بات یہ مشہور ہے کہ اس میں افعال و بریات گزرتی ہیں، اور پھر یہ بات بھی پائی جاتی ہے اس کا جو آخری بدھ ہے وہ خوشخبری والا ہوتا ہے، وہاں بعض مقام پہ چوری پکائی جاتی ہے اور بعض جگہ پہ خوشی منائی جاتی ہے سفر کے رخصت ہونے میں۔ اگر میں آپ کو حدیث کی روشنی میں یہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی انسان حضرت آدم کی جو اولاد ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ اسی زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے اور اسی زمانے کے جو امور ہیں وہ میں سر انجام دے رہا ہوں اور دن رات کو میں چلا رہا ہوں، اور ابن آدم جب اس زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کسی دل کو منحوس کہنا اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا سفر اور ولا عدوہ ولا آمد، تین الفاظ موجود ہیں، لا عدوہ ولا سفر ولا آمد۔ فرمایا ایک دوسرے کی بیماری کا اڑ کر دوسرے کو لگنا، ایک کی بیماری کا دوسرے کو اڑ کر لگنا سفر میں، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں ادوا یہ بھی کوئی چیز نہیں، بلا سفرا، اور سفر کو جو منحوس سمجھا دیتا ہے یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلا سفر ولا آمتا، الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کے متعلق کوئی حقیقت نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں چیزوں کے متعلق نفی فرما دی۔ فرمایا یہ عقیدہ رکھنا کہ میری بیماری جو ہے دوسرے کو جو ہے اڑ کر لگ جائے گی، فرمایا لا عدوہ، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی حدیث مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ جو ہے، ایک اونٹ بیمار تھا، اس اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ کو جو ہے بیماری جو ہے وہ اڑ کر لگ گئی ہے اور خارش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک اونٹ کی بیماری دوسرے کو لگی ہے، ایک اونٹ کو خارش دی تو دوسرے کو اڑ کر لگ گئی ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو جو بیماری لگی ہے وہ کس اونٹ کی وجہ سے لگی ہے، وہ کس وجہ سے؟ فرمایا وہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے لگی۔ فرمایا اس کو بھی اللہ کی تقدیر کی وجہ سے۔ جب اس کو کسی نے نہیں لگائی،
اللہ کی طرف سے اس کو بیماری آئی ہے تو دوسرے اونٹ کو بھی اللہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بیماری پہنچی. تو فرمایا کہ اس کو کس اونٹ نے بیماری اس کو کس نے لگائی ہے, وہ کیسے بیمار ہوا؟ فرمایا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. فرمایا یہ بھی اللہ کے حکم سے. تو لا عدوہ کا یہ معنی ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی. مثلا ایک بندہ ہارٹ اٹیک کا مریض ہے, دوسرا آٹومیٹک اس کی وجہ سے ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر یہ تک اس کو سمجھانے کی کوشش کروں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سرزمین پہ نماز پڑھ رہے تھے. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اب یہ میں اس لیے سمجھانے لگا ہوں کہ ایک چیز کے اندر دو چیزیں پیدا کر دیتے ہیں, ہم ڈبل کر دیتے ہیں. مثلا ہم سوچتے ہیں کہ ایک کام کرنا ہے, دوسرا ذہن یہ بناتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. تو عام لفظ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک دل کرتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں, دوسرا دل کہتا ہے کہ یہ کام نہ کروں. تو منافق جب دیکھ رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں, تو فرمایا دیکھو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا ایک دل جو ہے نماز کی طرف ہے اور دوسرا دل ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک دل نماز کی طرف ہے اور دوسرا ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی کے اندر دو دل پیدا نہیں کیا, کسی کے اندر دو دل نہیں بنا. تو کافر جب بھی موقع ملتا تھا نبی پاک علیہ السلام پر دان و دان کرتے تھے, تو وہ اب فتنہ آج بھی موجود ہے. تو قرآن نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ ایک انسان کے اندر دو دل پیدا نہیں ہو سکتے. اس لحاظ سے ایک چیز کو سمجھ کر اور دوسری چیز انسان کے اندر اپنے وہم و گمان سے پیدا کر دینا, یہ انسان کا وہم ہے, توہم ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی بھی چیز بے نفسی نفیس بری نہیں ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان منحوس ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ولا عامۃ, الو بھی منحوس نہیں ہے, تو انسان کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ انسان تو الو سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے, اشرف مخلوق ہے, معزز ہے دیگر مخلوقات سے. اور دیگر مخلوقات کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ الو ہے, ایک پرندہ ہے, اس کو منحوس مت کہو, یہ منحوس نہیں ہے. تو ہم انسان کو منحوس کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ہمارا وہم و گمان نہیں ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ انسان جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو خوبصورت بنایا اور جس کو اشرف المخلوقات کو بنایا, پھر اس انسان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس ہے. دراصل انسان منحوس نہیں ہے, انسان کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے وہ منحوس ہے. انسان کے اندر جو گناہ پایا جاتا ہے وہ نحوس ہے, اس کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی ہے, تو اس کے گناہوں کا وبال جو ہے, جو اس کا وبال ہے گناہوں کا, جو اس کے اندر نحوست پائی جاتی ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, اس سے دوسرا بھی متاثر ہوتا ہے. جبکہ انسان کے متعلق نہیں فرمایا, یہاں پہ یہی فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والے کے اندر یہ نحوست پائی جاتی ہے. تو کسی انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ منحوس ہے. کسی بھی چیز کو بے نفسی نفیس منحوس نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے منحوس نہیں ہے. اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے میں آپ کو یہ بتاؤں, کافر بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, دونوں انسان ہیں کہ نہیں ہے. اب وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر امتیاز پیدا کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان اور کفر. ایمان اور کفر ہے جس کی وجہ سے وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. اب ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. حالانکہ دونوں انسان ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ دونوں انسان ہیں. اب اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے تو دونوں انسان ہیں. اسی کافر کے متعلق میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, فرمایا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے, میں نے اس کو پیدا کیا اور اس نے میری نافرمانی کی اور میرے ساتھ شریک ٹھہرایا. یعنی یہ کافر کے متعلق حدیث آتی ہے. فرمایا کتنا ناشکرا ہے یہ انسان, حالانکہ میں
میں نے اس کو پیدا کیا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر رحمان بھی لفظ آتا ہے، رحیم بھی آتا ہے، تو علماء نے فرمایا یہ جو رحمان کا لفظ ہے اللہ مہربان ہے، تو اللہ مومنوں پر بھی مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے۔ کافروں پر مہربانی اس صورت میں ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اس وجہ سے اللہ کافروں پر بھی مہربان ہے، رحمان ہے۔ تو اس لیے اللہ، اب یہ دونوں طرح کے انسان ہیں، اللہ مومنوں پر بھی مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے۔ اب پھر یہی حدیث میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسی انسان کو پیدا کیا، اسی نے میری ناشکری کی، میرے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرایا، وہی کائنات و خالق کا مالک۔ اب جو چیز میں آج کر رہا ہوں سفر کے متعلق، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے جب انسان یہ گمان کرتا ہے کہ زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے۔ زمانے کے اندر پائی جانے والی برائیاں ہیں، انسان کے اندر پائی جانے والی چیزیں برائیاں ہیں۔ بے نفسی زمانہ برا نہیں ہے، بے نفسی دل منحوس نہیں ہے، برا نہیں ہے، اور بے نفسی کوئی مہینہ جو ہے وہ برا نہیں ہے۔ تو ابن آدم اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اسی زمانے کو پیدا کیا ہے، اور میں ہی اسی کے دن رات کو چلانے والا میں ہوں، اور اسی زمانے کے اندر تمام امور کو سر انجام دینے والے میں ہوں۔ تو ابن آدم جب اس کو برا بھلا کہتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا سفر کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی ہیں۔ لوگ ایسے ہی اس میں اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا بند کر دیتے ہیں، شادی کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنے اندر وہم پیدا کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سوائے فتنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ ایک دوسرے کے اندر منتقل کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو تو تمہیں برکت نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں اس کے متعلق کوئی دلیل لا کر دکھائے، شریعت کی کوئی دلیل لا کر دکھائے کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ آج یہ کام نہ کرو منحوس ہوگا، حدیث میں یہ بات لا کر دکھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے متعلق فرمایا کہ اس دن یہ کام نہ کرو منحوس ہوگا، کسی مہینے کے متعلق فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یہ منحوس ہوگا۔ حالانکہ یہ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں ولا سفرا، یہ سفر کے اندر یہ چیزیں منحوس سمجھی جاتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ساری زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ شریعت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو منحوس سمجھنا۔ اس میں شادی بھی کر سکتے ہیں، اس میں اپنا کام کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں دوستو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شروع کرنا اور اس میں شادی کرنا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو اس مہینے میں کاروبار کر رہے ہیں کیا کاروبار بھی ان کا منحوس ہو جائے گا؟ اس کے اندر بھی نحوست پیدا ہو جائے گی، کیونکہ سفر کا مہینہ جو آ گیا، بس سفر کا مہینہ یہ ہے کہ جو کام شروع ہوتا ہے اس کے لیے منحوس ہے اور باقی چیزوں کے لیے اچھا ہے۔ کیوں ہم ایسے وہموں کو مان کرتے ہیں؟ اللہ کے سارے دن اچھے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ سفر میں اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، آپ خوشی نہیں کریں گے، کام بنائیں، آپ یہ کہیں کہ میرا بیٹا بھی منحوس ہے، نعوذ باللہ، کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا۔ جب آپ سفر میں اپنے بیٹے کی خوشی منانے صحیح سمجھتے ہیں تو باقی چیزوں کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا وہم ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ فتنہ ہے جو معاشرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اتنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ سب دن اللہ کے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی ان کو سر انجام دیتا ہوں، میں ہی دن رات کو جو ہے پیدا کرنے والا ہوں اور اس کو چینج کرنے والا ہوں۔ دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، سفر کے آخری دنوں کے آخری دنوں میں آخری بدھ میں چوری بانٹی جاتی ہے اور پھر خوشخبری دی جاتی ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے جانے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دے گا۔ آپ میری غور سے بات سنیے گا، صرف یہ حدیث نہیں، کئی حدیث نبی پاک علیہ السلام پر کوڑے پھینکنے والی حدیث جو بچپن سے لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ دوستو، جب بھی کوئی حدیث سنو اس کی تحقیق کیا کرو، یہ کوڑا پھینکنے والی حدیث ہے یا میں نے جو ابھی سفر والی حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کی جانے کی خوشخبری دے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ ساری جو حدیثیں یہ موضوع ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، یہ یہودیوں کی کھڑی ہوئی ہیں، یہ اس کی کوئی اس کا حوالہ موجود نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، صرف سوائے فتنے کے۔ اب اس حدیث سے آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا فتنہ یہودی ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کے باہم اپنے اندر گمان پیدا کر کے اپنے قلب کو ترک کر دیں، اپنی شادی بیاہ کو ترک کر دیں، یہ چیزیں ترک کر دیں۔ یہ یہودی جو ہے، کیونکہ ہم نبی پاک اسلام کی حدیث کو مانتے ہیں تو وہ اس طرح کی حدیث لاتے ہیں کہ تاکہ ہماری بات کو مانیں گے نہیں، نبی پاک کی بات مانیں گے تو ہم جو بھی حدیث گاڑ دیں گے تو لوگ رک جائیں گے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی حدیث پہنچے اس کی تحقیق کرو۔ سوشل میڈیا پر بھی بہت بڑی ایسی حدیث آتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو دوستو، میں آپ کون سی حدیث کا حوالہ دوں؟ میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لہذا میرا موضوع جو تھا وہ سفر کے متعلق تھا۔ سفر کے متعلق جو حدیث یہ کہی جاتی ہے کہ سفر کے جانے کی کوئی خوشخبری دے دو، اللہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا دوستو، تمام دن اللہ کے ہیں، سفر کا مہینہ بھی اللہ کا ہے، اس میں شادی بیاہ کا ترک کرنا اور اس کو منحوس سمجھنا، کاروبار کے سٹارٹ کرنے کے حوالے سے بھی اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے وہم توہم پائے جاتے ہیں، شکوک و شبہات سفر کے متعلق پائے جاتے ہیں، شریعت نے اس کی نفی کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آپ اس میں ہر کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ تو کسی چیز کو برا سمجھنا، کسی مہینے کو برا سمجھنا شریعت مطہرہ کے روح سے گناہ ہے۔ لہذا ہمیں اس گناہ سے بچنا ہوگا، ہمیں اس فتنے سے بچنا ہوگا، اس زمانہ جاہلیت کی جو باتیں ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں احادیث مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔